السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس سیدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مقبول اسلامی چینل جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان۔ لکھاں کروڑاں ارباں خرباں حمد اللہ تعالیٰ کی ذات پر، لکھاں کروڑاں ارباں خرباں درود و سلام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری اور آپ کی، میرے والدین کی، تمام امت مسلمہ کی، آمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ درس قرآن کے حوالے سے ہے اور سورۃ الناس کے حوالے، سورۃ الفلق کے حوالے سے ہے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان کے ناظرین کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اور آخر تک دیکھیں اور اسے لائک کریں اور دوسرے لوگوں تک اسے شیئر کریں۔ کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئی کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ روزانہ کی نئی ہمارے آنے والی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ جلدی جلدی آپ کو مل سکے۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان کے ناظرین، ہم اب چلتے ہیں سورۃ الفلق کا ایک شان نزول کے حوالے سے۔ یہ کہاں نازل ہوئی اور اسی سورت میں کتنے رکوع اور آیت کریمہ ہے، تو اس کی حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اور سورۃ الفلق کا تعارف اور اس کا شان نزول آپ سماعت فرمائیں۔ ایک قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ سورۃ الفلق مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ سورت جو ہے مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہاں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ ہمیں جو صحیح قول ملتا ہے، ہمیں جو صحیح روایت ملتی ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس قول کی اور تائید بھی ہے اور یہ قول صحیح ہے۔ دوسرا، اسی سورت میں اور ایک رکوع 5 آیات کریمہ ہیں اور فلق کے کئی معنی ہیں۔ یہاں اس سے جو مراد ہے وہ صبح ہے، چونکہ اسی سورت کی پہلی آیت کریمہ میں یہ لفظ موجود ہے اور اسی مناسبت سے اسے سورۃ الفلق کہا جاتا ہے۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان کے ناظرین، جادو کو دور کرنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں خصوصی تاثیر ہے۔ جادو ٹونا اور عملیات و اثرات اور بیماری کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں اور آیت کریمہ جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے بخاری شریف میں اور سورۃ فاتحہ کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں سورۃ الفلق کی جو سورت ہے اسے عربی میں ہم اور اس کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ
کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تم فرما دو میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گراہوں میں پھونکے مارتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ جی سیدھی جی چینل اسلام پاکستان کے ناظرین، آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مقبول اسلامی چینل جی سیدھی جی چینل اسلام پاکستان کی سکرین پر آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں درس قرآن اور سورۃ فلق کا اور شان نزول اور اس کا تعارف آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ پناہ مانگنے میں اللہ تعالیٰ نے اور اس وصف اور صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریکی میں دور فرماتا ہے۔ وہ اس پر قادر ہے کہ پناہ چاہنے والوں سے وہ حالات دور فرما دے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جیسے اسے خوف ہو، جسی طرح رات اندھیرے میں آدمی صبح طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح خوفزدہ آدمی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح مجبوراً لاچار لوگوں کی دعاؤں کا اور اس کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ اسی آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ جس وقت کرب اور غم والوں کو آسانیاں دی جاتی ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کو پیدا کرنے والوں کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے فلق جہنم میں ایک وادی ہے۔ اللہ نے فرمایا من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے۔ اسی آیت میں علماء تفسیر بیان فرماتے ہیں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، خواہ وہ جاندار ہو، بے جان ہو، مکلف ہو یا غیر مکلف ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں مخلوق سے مراد خاص ابلیس جیسے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں۔ آگے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے اور اس سے فرمایا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس شر سے اللہ کی پناہ، جب یہ ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں، جب چھا جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہے اور اسی وقت کیے جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکے مارتی ہیں، یعنی کہ جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اور ڈرون میں گرہ لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ کر پھونکے مارتی ہیں، اور ان کے بھی شر سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کرنے کے لیے کیا فرمایا یاد رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بھی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اور ایک روایت بیان فرمائی ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی تھی، آپ کچھ پڑھ کے اس پر دم کیا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا کیونکہ کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جائے تو وہ نظر ضرور اسے سبقت لے جاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد والا وہ ہے جو دوسروں کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرے۔ یا حاسدین سے بطور خاص یہودی مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے، اور وہ یہودی عمومی طور پر ہر حاسد سے پناہ مانگنے کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے۔
اور حسد جو ہے یہ بدترین صفت ہے. یہاں یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں شیطان سے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے سرزد ہوا، لیکن دوسرے چھن جانے کی تمنا اس میں نہیں. اسی صورت مبارکہ سے معلوم ہوا جادو اور حسد جو ہے یہ بدترین اور جرائم میں سے ہے، اور عام شروں کے بعد اس کا ذکر خصوصی بیان کیا گیا. جی سیدی جی چینل سن پاکستان کے ناظرین، تو صحیح ٹائم دے دے پہ ہوے سورت فرق دا شان نزول اور ہوندا تعارف اور پاکستان دا مقبول اور اسلامی چینل جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دی سکرین ہوتے ساری آج دی یہ ویڈیو تک کی میں لگی ہے. میں یہ امید رکھے نا تو ضرور پسند ہے اسی ضرور لائک کرے سو، شیئر کرے سو، کمنٹ اپنے خیالات دا اظہار فرمے سو. جی دوستوں نے اجاں تک سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا، جلدی جلدی سبسکرائب کر گنے، بیل آئی دے بٹن کو ضرور کلک کر گنے تاکہ سارے روزانہ دے لمحیاں آمن والیاں جنہاں سارے ویڈیو اور وہ تک جلدی جلدی اور ملتے رہ ملے. آخر دن اندر میں تمام دوستوں دا بے حد مشکور ہاں. جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے نال محبت کرن والے، پیار کرن والے دوست دا بہت مشکور ہاں، بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے، تو کو پاک کرامت رکھے. اللہ تعالیٰ تو ہر قدم دوتے کرونا رحمت عطا فرماوے. تو محبت دے نال، تو پیار دے نال اور جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان چلتا پائے. ایویں محبت منڈے سو، ایویں پیار کرے سو، ساری ویڈیو کو آخر تک دے دے رہا سو، ایک لائک ضرور کرے رہا سو. اور یہ صدقہ جاریہ ہے کہ بینے دوستے تک جرا سارا پیغام ہے اور اسلامی پیغام ہے، اللہ دے رسول دا پیغام پوری دنیا دے لوگوں تک پہنچانے واسطے ساری ضرور مدد کرے سو. ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھ سو، ان کو لائک کرے سو، ان کو شیئر کرے سو، کمنٹ اپنے خیالات دا اظہار فرمے سو. اور دیو اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان قاری محمد یونس سیدی کو اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو سو